خالد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پوری عرب ورلڈ خصوصاً اور مسلم ورلڈ عموماً کے خلاف اس سے زیادہ گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی. پوچھے کیوں؟ بھٹو نے بھی سزا پائی تھی اسی بات کی، کیونکہ اس نے ان عربوں سے کہا تھا کہ آپ آئل امبارگو کریں تو اسرائیل سمیت پوری ویسٹ کی ایسی تیسی ہو جائے گی. وہ کیا گیا اور the whole world came to their knees. اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں. اگر میں کہہ رہا ہوں میری ایک بات غلط ثابت کر دیں آپ ہسٹوریکلی، وہ دوسری بات ہے کہ اس نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے بعد میں. لیکن آئل امبارگو واز اے ویپن، اٹ واز این ایٹم بام. بیکاز اگر یہاں سے آئل جانا بند ہو جائے تو امریکہ کے پاس اپنا ہوگا کتنے دنوں کے لیے اور پورا ویسٹ جو ہے جاپان تک لے کے، اور جس ملک کی آپ بات کر لیں، they will go dry and they will be ruined. یہ جو اتحاد تھا، یہ جو قوت تھی، اس کو بریک کرنے کی کوششیں امریکہ کے سکسیسو پریزیڈنٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ جو کنٹرول ہے اتنا میسو پروڈکشن پر بھی اور قیمتوں پر بھی، یہ جو ہے ختم ہونا چاہیے. ایک چیز میں وہ کامیاب ہوا کہ اس نے اس پورے آئل کی پروڈکٹ کو ڈالر کے ساتھ لنک کر کے اس کو پیٹرو ڈالر کی ایک اصطلاح جو ہے وہ ایجاد کر دی. یہ بھی بہت بڑی پینیٹریشن تھی. خطرات موجود ہیں کہ اگر ایران سروائیو کر جاتا ہے اور اپنا تیل بیچنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے تو یہ متھ بھی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ یو اے ای کا جو اقدام ہے جس کو میں نے سازش قرار دیا ہے بجا طور پر، اس لیے کہ آپ یو اے ای کا رویہ دیکھیں. ہم شروع کر لیتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ سے. ہماری لیڈرشپ کو فون کر کے یہ کہا گیا کہ آپ جوابی حملہ نہ کریں. آپ بتائیں کس کے ساتھ دوستی ہے؟ ایران کے حوالے سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو فون کر کے کہا گیا کہ ایران کی مکمل تباہی سے پہلے یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے. یہ کدھر کی اسلام دوستی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ جتنے کلوز تعلقات اس وقت پوری مسلم ورلڈ میں یو اے ای کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، اور اس تمام تر جنگ کے باوجود بھی اس میں کوئی رخنہ آنے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نیتن یاہو کو سالیڈیرٹی کے، دوستی کے پیغامات بھیجے گئے. ہاں جی. اگر میں اس اعتبار سے دیکھوں تو یہ پاکستان نہیں پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑی بلو ہے. اٹ از آلموسٹ سیبوٹیجنگ the unity whatever little is remaining. ویسے تو آپ کو پتہ مسلمان ملکوں میں جو دال بٹ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن خلیجی ممالک کی حد تک جو آئل پروڈیوسر کنٹریز ہیں ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اس سے کسی کو خوشی نہیں ہوگی اتنی جتنی خوشی اس سے ٹرمپ کو ہوگی، بیکاز ٹرمپ اب سعودی عرب کو بھی سبق سکھانا چاہتا ہے. سعودی عرب نے اوپیک کے ذریعے کنٹرول رکھا ہوا تھا کہ کون سی کنٹری کتنا، کون سی اسٹیٹ کتنا آئل پروڈیوس کر سکتی ہے. پابندی کے تحت یہ صرف 3 ملین بیرل نکال سکتے تھے. یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ 5 بلین کرنا چاہتے ہیں اس کو. اب یہ کر لیں گے نا اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک بیلنس تھا خلیجی ریاستوں کے بیچ آئل کی اس دولت کے اعتبار سے، وہ بھی شٹر ہو گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کوئی اور چیز تباہ کر سکتی ہے مسلم امہ کے اتحاد کو، مسلمانوں کے جو آبجیکٹیو ہے ان کو، مسلمانوں کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو. اب میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ یو اے ای کی لیڈرشپ اس کے اوپر غور کرے گی، ریویو کرے گی اس فیصلے کو اور واپس لے لے. میں ان کی ضد میں نے دیکھی ہے. یہ وہی ہمارے دوست ہیں جن کے لیے ہم دل و جان سے ہر وقت حاضر رہے. ہم نے دبئی کو دبئی بنایا. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، پوری ہسٹری موجود ہے. تو جنگ کے دوران جب ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ میرے $3.5 بلین واپس کریں. اور صرف کہا نہیں، لے کے چھوڑے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کس کی کھیل کھیل رہے ہیں؟ اپنے عوام جو ہیں ان کے، کیا ان کی امنگیں اس کے اندر شامل ہیں؟ وہ کیا وہاں کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ٹوٹلی سرنڈر کرے اسرائیل کے آگے، امریکہ کے آگے؟ یہ میرے خیال سے آنے والے وقت میں ہم دیکھ لیں گے اس کو. جی بخاری صاحب، سعودی عرب جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اس اوپیک اور اوپیک پلس کا ایک ڈیفیکٹو لیڈر کہا جاتا ہے اس کو، اب یو اے ای کے نکلنے سے فرسٹ آف آل سعودی عرب پر کیا امپیکٹ ہوگا، اور اب ایران کتنا زیادہ مزید امپورٹنٹ ہو جائے گا ریجن کے اندر؟ اور دیکھیے سعودی عرب کی
ڈومیننس خلیجی ممالک میں تو انڈرمائن نہیں کی جا سکتی ابھی بھی، جی لیکن جس قسم کا اقدام یو اے ای نے کیا ہے، اگر ایک دو ملک اور ان کے ساتھ مل گئے جو کہ خطرہ ہے کہ ملیں گے، تو پھر یہ سعودیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ سعودیہ یہ نہیں چاہے گا کہ خلیج کے اندر ایران کو اپر ہینڈ جو ہے وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی تیل کے ریزروز بہت ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ اس خطے کی، خاص طور سے خلیجی ممالک کی جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہو رہا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے جو آج اچانک فیصلہ آیا ہے، اس نے ہلا کے رکھ دیا ہوگا بہت ساری یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی اور اس خطے کے ممالک کو بھی۔ بالکل بخاری صاحب، اوور آل گلوبل آئل مارکیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا پڑتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس اوپیک کی وجہ سے اور اوپیک پلس کی وجہ سے ایک ریگولیٹڈ سسٹم تھا، ایک کنٹرول تھا اوور پرائسز اینڈ اوور پروڈکشن۔ اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو امبیلنس ہو جائے گا، اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ایبسلیوٹلی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، بہت نقصان ہوگا۔ آئل کی قیمتیں جن کو ایک لیول کے اوپر رکھنے کے لیے اس قسم کے ادارے بہت ضروری تھے، جی وہ نہیں ہوں گے تو ایک عجیب و غریب قسم کا، جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں، کڑماس مچے گا، اور وہ کڑماس جو ہے اس سے میں آپ کوئی بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیوں کیا گیا ہے، کیا اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ ابھی پوری طرح سے تو ایکسپوز نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا۔ یہ حرکت کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط یا برقرار رکھنے میں ممدوع و معاون نہیں ثابت ہوگی، اس میں بہت بڑا سوراخ آپ سمجھ لیجیے۔ بالکل، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دس ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا اینڈ آف اوپیک؟ ویل آئی فیل سو، بیکاز جیسا میں نے کہا کہ اس کے بعد دو ایک ملک اور ان کے ساتھ مل جائیں گے تو اوپیک گئی۔ دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ رشیا از ناؤ گیٹنگ انوالوڈ انٹو دا افیئرز آف دس ریجن۔ یہ عراقچی کا دورہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ رشیا ہیز فارملی آفرڈ ٹو پلے این آربیٹریٹر یا سارس کہہ رہے ہیں آپ اس کو، بٹوین ایران، امریکہ اینڈ اسرائیل۔ بلکہ اسرائیل کا تو نام ہم ویسے ہی تفیلیوں کے طور پہ لے لیتے ہیں، بٹوین ایران اینڈ امریکہ۔ دس آفر کین ناٹ بی تھرون انٹو دی ڈسٹ بن جسٹ لائک دیٹ۔ بالکل بخاری صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ کہ قزاقستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، بیکمنگ اے پارٹ آف ابراہم اکارڈ، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جو یو اے کا اقدام ہے یہ مسلم اتحاد کو پارا پارا کرے گا، اسی طریقے سے قازقستان کا ابراہیمی ایکارڈ میں شامل ہونا جو ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر امریکہ کا پریشر تھا، ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن اسٹرانگ ہو، لیکن یہ فیصلہ قازقستان کے صدر نے اسرائیلی صدر کے دورے کے دوران اپنی مرضی سے کیا ہے، یا اس کے پیچھے اس کو قوم کا اعتماد حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ لیکن یہ بھی بہت نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے، جب جنگ چھائے ہوئے ہوں، جنگ ہو چکی ہو، جنگ ہونے کے امکانات ہوں، اس دوران میں اس قسم کا فیصلہ جو ہے یہ اس سے بھی اسلامی اتحاد کو، اسلامک کانسیپٹ کو بہت نیگیٹو فرق پڑے گا۔ بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یو اے ای اور قزاقستان کے ان اقدامات سے اوور آل عرب اتحاد کے اوپر، مسلم اتحاد کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، وہ بخاری صاحب سے ہم نے جانا۔